15 شعبان المعظم کی رات شب بارات ایک انتہائی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اسے مغفرت کی رات اور نجات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس مبارک رات رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت پہلے آسمان پر نزول فرماتی ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں۔ تقدیر کے فیصلے اس بابرکت رات میں کیے جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق اس رات آنے والے سال کے لیے رزق، دولت، سکون، زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور حج کرنے والوں کے بھی اسی رات فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور رب تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ عام معافی کی یہ رات ہے۔ اس رات بے شمار گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہوں، کینہ رکھتے ہوں یا والدین کے نافرمان ہوں۔ اس بابرکت رات کی جو عبادت ہے اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس بابرکت رات میں آپ جتنا زیادہ ہو سکے ذکر الہی کریں، ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، تلاوت قرآن کریں، نوافل پڑھیں۔ اس رات میں نوافل صلاۃ التوبہ کے پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح کے پڑھ سکتے ہیں اور نماز تہجد کے نفل، صلاۃ الحاجت کے نفل بھی آپ اس رات میں ادا کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نماز توبہ کے جو نفل ہیں اس کی نیت جب آپ نے کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے اگر آپ صلاۃ التوبہ کے نفل ادا کریں گے۔ نمبر 2 پہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی اس رات میں بڑی زیادہ فضیلت ہے، اور نماز تہجد اگر آپ اس بابرکت رات میں پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات ضرور پوری فرمائے گا۔ آج کی ایک خوبصورت میں آپ کے ساتھ تسبیح شیئر کروں گی۔ اس تسبیح کو، ان کلمات کو جو لوگ پڑھ لیں گے ایسا نصیب ان کا کھلے گا کہ سن کر خوش ہو جاؤ گے، بڑی سے بڑی خوشخبریاں ملیں گی۔ خصوصی دعا اور وظیفہ آج میں آپ کے ساتھ شب بارات کا شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شب بارات کی رات آقا علیہ صلاۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ لہٰذا اپنے پیاروں کی قبروں پر آج ضرور جائیں، فاتحہ خوانی کریں، سورۃ یاسین کی ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت کریں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ آج کی رات آپ کا مقدر لکھا جائے گا، پورے سال کا رزق اور دولت آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا اس رات کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے اللہ کا ذکر و ذکار کر کے اپنے مقدر اور نصیب کے لیے دعائیں کریں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، خواتین اپنے شوہر کے لیے، اپنے والد کے لیے دعائیں کریں، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے، وسعت کے لیے اور گھر میں سکون اور خیر و برکت کے لیے رب تعالیٰ کے حضور خصوصی دعائیں کریں۔ اس ویڈیو کے سب سے ضروری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے اس بابرکت رات میں کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کون سا ذکر و ذکار کرنا ہے، دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آج کی اس بابرکت رات میں نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ضرور ادا کرنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ لیں، سورۃ کافرون نہیں آتی سورۃ الکوثر 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ صرف 7 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا کو سکرین پر دکھا دیا گیا ہے، دھیان اور توجہ سے آپ نے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، یا استغفر اللہ کی یہ دعا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب بھی استغفار کو آپ نے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، مولا میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس بابرکت رات کے وسیلہ و جلیلہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مولا ہمارے تمام گناہوں کو آج کی رات بخش دے۔ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے مولا ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، بے بس ہیں، رو رو کر ہم تجھ سے التجائیں کرتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما، تو غفور الرحیم ہے۔ اپنے ذہن میں بس آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ رب تعالیٰ انشاءاللہ آج کی رات ہمیں ضرور بخشے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کریں یا استغفر اللہ کی کوئی دعا پڑھیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ آج کی رات ضرور پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھنے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا، یہ رب تعالیٰ کے بڑے محبوب کلمات ہیں۔ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں، جو شخص بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اتنے زیادہ رب تعالیٰ کو یہ کلمات محبوب ہیں، پسند ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف ان کلمات کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 70 مرتبہ ہی آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ ایسے جلالی کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے پہاڑوں جتنی مشکلات ہے آپ کے سامنے اور آپ ان مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ مشکلات اللہ کے فضل اور کرم سے اور اللہ کی مدد سے ختم ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آیت کریمہ کو 70 مرتبہ اپنے ذہن میں اپنی حاجت کو، اپنی مشکل کو، پریشانی کو رکھتے ہوئے آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور دل میں یہ نیت کرنی ہے، مولا جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی مشکل آسان فرمائی ان کلمات کی بدولت، مولا ایسے ہی ہماری مشکل بھی آسان فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صرف 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر رب تعالیٰ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں، عاجزی سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو آج کی رات ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا، آپ کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا کرے گا، بے گھروں کو گھر عطا کرے گا، بے زروں کو زر عطا کرے گا، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت رات میں عبادت کرنے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کو مقبول کرے اور ہمیں صراط مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے رب، آج ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے عاجز بندے تیری چوکھٹ پر اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے اپنی زندگی تیرے احکامات کو توڑنے میں گزاری، ہم نے اپنی آنکھوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے تجھے ناراض کیا، لیکن اے غفور الرحیم آج رحمت کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے مولا، ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہم سب کو نیک و صالحہ بنا، ہم سب کے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، مولا ہماری آخرت کو بہتر بنا، ہماری قبر کو روشن فرما۔ اے اللہ آج کی رات ہماری فریاد سن لے، ہم تیرے در پر خالی ہاتھ آئے ہیں، ہمیں خالی نہ لٹانا، اگر آج تو نے ہمیں ٹھکرا دیا تو ہم کہاں جائیں گے، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جنہوں نے ہماری دعاؤں کو روکے رکھا ہے، ہمارے ان گناہوں کو مٹا دے جنہوں نے ہماری زندگیوں سے سکون چھین لیا ہے۔ اے مقدر بدلنے والے رب، اے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرنے والے رب، آج فیصلوں کی رات ہے۔ اے اللہ ہمارے نصیب میں خیر و برکات لکھ دے، میری تمام دیکھنے والی ماؤں بہنوں اور بھائیوں کے نصیب میں خیر و برکات لکھ دے مولا، ہماری تنگ دستیوں کو آسانیوں میں بدل دے، بیماروں کو شفائیں عطا فرما،
ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ مولا جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں سمیت اور مجھ سمیت ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور حلال کی وسعت عطا فرما۔ اے اللہ آج کی رات ہماری قسمت کے قلم کو اپنی رحمت سے چلا اور ہمارے نام جہنم سے نجات پانے والوں کی فہرست میں لکھ دے۔ مولا ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا۔ اے اللہ آج کی رات ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر، جو بہتر نہیں اسے بہترین کر کے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ آج کی رات ہم جو مانگ سکے ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مولا بن مانگے عطا فرما۔ ان بابرکت کلمات کی بدولت، ان تسبیحات کی بدولت مولا ہماری ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے، شمار کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔